نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے خوش آمدید ہمارے نئے آنے والے دوستوں کو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیوز ساری آپ تک پہنچے، اور آپ سب ویڈیوز کا الگ الگ جگہ لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ ایک طب کی دنیا میں ایک جدت لانے کا اور ایک اس کو چینج کرنے کا، اس کے لیے بھرپور ہماری کاوش انشاءاللہ جاری ہے، اور اب اس کے اندر شدت لے کے آ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک ہم ویڈیوز کا تسلسل دے سکیں اور تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سمجھنے کا موقع ملے۔ بہت سارے لوگ ہمارے بڑے چاہنے والے، بڑے پیار کرنے والے، بڑی دعا کرنے والے الحمدللہ، اور بہت سارے جو پیشنٹس ہمارے جو ہم سے فیض یاب ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، سب کی دعائیں شامل ہیں الحمدللہ۔ یہی چیزیں جو پاور دے رہی ہیں، کام کرنے کا موقع دے رہی ہیں، بڑھا رہی ہیں آگے ایک انرجی لیول کو بڑھا رہی ہیں۔ کیوں بڑھا رہی ہے؟ کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ خالصتاً وہ کام ہے جو اس سے پہلے طب کی دنیا میں کبھی نہیں کیا گیا۔ طب کی دنیا میں ایک جدید انقلاب تو برپا ہوا صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کے بعد، کہ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ ایک بڑا انقلاب کا وقت تھا، کہ جب دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو کیا پتا تھا کہ صابر ملتانی صاحب کیا تہلکہ مچائیں گے اور کیا کریں گے۔ آج بھی لوگوں کو نہیں پتا، آج بھی لوگ ان کے پرستار ضرور ہیں، لیکن ان کا جو علم ہے اس فن کو تقویت نہیں فراہم کی گئی، اس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ صابر ملتانی صاحب نے تو اتنا کام کیا کہ اس کے اندر اب باقی جو کام کرنا تھا وہ ہم لوگوں نے کرنا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ وہ کام نہیں کر پائے۔ وہ کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ ہم نے جو دیکھا کہ صابر ملتانی صاحب نے جو لکھ دیا، جو فرما دیا، جو کہہ دیا، بس وہ حرف آخر ہے، جبکہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ اس کے بعد زندگی ختم ہے، اس کے بعد طب کا علم ختم ہے، اس کے بعد آگے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ امینڈمنٹ تو کی جا سکتی تھی اور وہ کی بھی کی، لیکن ہر بندے نے نہیں کی۔ جو نظریہ مرتضیٰ کا طالب علم تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ اس کا فائنل تو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کے ایسے وہ بن گئے ہو کہ جس کے بعد ختم ہوگی سب گیم ہی۔ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ضرور یہ تھا کہ ان کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، نہ آئے گا، میرا ایمان ہے یہ، کہ جو طب کی دنیا میں کوئی اور کام کر سکے اور لوگوں کو مستفید کر سکے۔ اب اس بندہ نشیز کے جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، وہ بندہ نشیز کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جس حد تک ڈیفائن کر سکے اور بتا سکے لوگوں کو کہ مزاج کیا ہیں چیزوں کے، اور تمہارے مزاج کیا ہیں، اور تم کون سے مزاج میں کیا چیز استعمال کر سکتے ہو، نیگیٹو کیا ہے، پازیٹیو کیا ہے، کاربن کیا ہے، آکسیجن کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ کوئی چیز نہیں چھپائی جا رہی، نہ ویڈیو کو تسلسل بڑھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ بات کی جا رہی ہے حقائق کے اوپر۔ حقائق جس کو سمجھنا ہے وہ بالکل رکے، جو ٹوٹکوں کی تلاش میں ہے اس کے چاہیے کہ براہ کرم وہ اپنا بوریا بستر گول کرے اور جائے۔ اور باقی بہت سارے لوگ موجود ہیں، حکم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو حکم حضرات کہتے ہیں۔ ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے، نہ ہم کسی کو برا کہتے ہیں، لیکن ہر انسان کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں الحمدللہ، روز جھانکتا ہوں، تبھی میں بات کر رہا ہوں۔ سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، میرے سمیت۔ میں جھانکتا رہتا ہوں، باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکے، جہاں پہ غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا، طب کے اندر سب سے اہم چیز طبیب کا سب سے پہلے خود اپنی زندگی کے اندر لاء کو نافذ کرنا ہے۔ اگر طبیب اپنی زندگی میں لاء کو نافذ نہیں کرتا، یا طبیب کا اپنا پیٹ نکلا ہوا ہے، یا طبیب خود بیمار ہوتا ہے، یا طبیب کے خود بخار چڑھ جاتا ہے، یا طبیب کے خود نزلہ زکام ہوتا ہے، یا طبیب خود تیزابیت کا شکار ہے، یا طبیب خود کسی نہ کسی پرابلم میں الجھا ہوا ہے، نفسیاتی کیفیت میں بھول جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بات جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ کریں تاکہ الجھنے کی بجائے ہمیں سلجھانے کا موقع ملے۔ اب یہاں پہ شملہ مرچ کے متعلق ہم بات کریں گے کہ ہمارے دوست ہیں وہ بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ جی شملہ مرچ پر ویڈیو بنائیں، شملہ مرچ پر۔ حالانکہ اکثر بندہ ٹیز بھی ہو جاتا ہے کہ یار شملہ مرچ کیا ہے، شملہ مرچ ہے کیا چیز؟ ایک انتہائی نہ کسی مطلب بہت ہلکی پھلکی سی ہے، بس ایک نارمل سی چیز ہے۔ اب اللہ پاک نے تو بہت ساری چیزیں دنیا میں پیدا کی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے نافع بخش ہو اور انسان کے لیے بہترین فائدے رکھتی ہو۔ اب شراب بھی اللہ نے دنیا کے اندر سسٹم ترتیب دیا، وہ انگور ہے، وہ کھایا بھی جاتا ہے، اب اس کی جب شراب کشید کی جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو سمجھنے میں موقع ملے گا، ہیلپ ملے گی۔ کہ یہودی سوال کرتا ہے ایک مسلمان سے کہ شراب تم انگور تو کھاتے ہو اور تم شراب اس کی بنی شراب نہیں پیتے، تو بات تو ایک ہی ہے، ماں وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے،
تو اس نے کہا کہ مسلمان نے بڑا اچھا جواب دیا، اور میں اس سے مسلمان کی بات سے آج تک وہ چیز میرے دماغ میں ثبت ہے، مہر لگی ہوئی ہے، اور آج تک میں اس کو بھول نہیں پایا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں مجھے بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور خاص طور پہ اسلام کی بات مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اب یہاں پہ یا وہ کیا کہتا ہے کہ مسلمان کہتا ہے یہودی سے کہ تیرے گھر میں تیری بیٹی بھی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اس نے کہا تیری بیگم بھی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا تو اپنی بیگم سے تیرا نکاح ہوا اور تو نے قبول و اجابت کیا، اور تو رات میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، تو اپنی بیٹی کے پاس جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا اسی طرح تمہاری بیگم تم پہ حلال ہے اور تمہاری بیٹی تم پہ حرام ہے، اسی طرح انگور تم پہ حلال ہے، اس کی کشید کی ہوئی شراب جو بنے گی وہ حرام ہے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کتنا خوبصورت جواب۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تمام چیزیں تو مسلمانوں کی ہیں، یہود و نصارہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب جب قبضہ کر کے بیٹھے تو آپ کے ہاتھ میں کیا آیا؟ نفسا نفسی، آپ تنکے کی طرح بکھر گئے، تنکوں کی طرح بکھر گئے، ایک بیٹھتے ہوئے جھاڑ جھنکار کی مان دریا کے اندر۔ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میں ہوگا، اتنا ہوگا کہ وہ بیٹھتے ہوئے جھاڑ جھنکار کی ماند ہوگا۔ خیر، ٹاپک ہمارا چونکہ شملہ مرچ کے متعلق ہے، آپ اس پہ آ جائیے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ جو چیز انتہائی ناقص سی، بالکل ہلکی پھلکی سی، کہ اس کو آپ ہاتھ سے توڑے تو ٹوٹ جائے، اتنی نرم و نازک ہے وہ، اور ہلکے سے پریشر کے ساتھ۔ پھر آپ ایک چیز اور تجربہ کریں کہ جتنے بھی ہمارے دوست بھائی ہیں جو تیزابیت والے ہیں، وہ سب کے سب اس بات کا تجربہ کریں کہ وہ شملہ مرچ کا استعمال کریں، اور وہ شملہ مرچ ان کے حلق میں آئے گی یا اس کے معدے کے اندر موجود رہے گی، وہ ہضم ہونے کی طرف نہیں جائے گی، جس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مزاج اعصابی کیفیت کے اندر ہے، اور یہ کچھ کڑواس کی طرف بھی ہلکا ہلکا اس کا ذائقہ منتقل ہے۔ وہ کڑواس ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہم کڑوا پن کے خوش گرم مزاج اس کا، لیکن اس کا مزاج خشکی کی طرف مائل ضرور ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور جب اس کا استعمال کریں گے تو اس کا استعمال سے آپ کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھے گا، ہضم ہونے کے پرابلم پیدا ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ کی باڈی میں حرارت کا عمل بہتر ہے تو یقیناً آپ کے لیے شملہ مرچ کا استعمال کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کبھی کبھار آپ اس کو گوشت کے ساتھ ملا کر استعمال کر لیں، اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ لیکن یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب اب دیکھیں جیسے بکرا پیدا کیا، تتر بٹیر مرغا بھی پیدا کی، دیسی مرغ پیدا کیا، اللہ نے گائے بھینس پیدا کی، اب یہ بھی جاندار ہے۔ پھر ادھر اللہ پاک نے کیا پیدا کیا؟ سور پیدا کیا، ادھر اللہ پاک نے گدھا گھوڑا پیدا کیا، کچر پیدا کیا، تو اب کیا مطلب ہے کہ ہم وہ بھی کھانا شروع کر دیں گے؟ تو اسی طرح اس چیزوں کی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے جائز قرار دی ہے، اس میں سے بھی کوئی جو چیز جو انسان کھا سکتا ہے وہ کھائے گا، جو نہیں کھا سکتا وہ نہیں کھا سکتا، نہیں کھائے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ وہ نہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کا قانون مسلمان کے لیے، اگر مسلمان کے لیے ہوتا تو مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان پوری دنیا کے لیے قانون ہے اللہ کا، چاہے وہ ہندو، عیسائی، بدھ مت، یہودی، کوئی بھی ہو، مسلمان، خواہ وہ کوئی بھی کسی بھی فرقے سے تعلق ہوتا، سب کے لیے ایک ہی ہے کہ اگر وہ آقا اسلام کی زندگی کو فالو کرے گا، اب چاہے وہ یہودی ہے، اگر وہ کھانا کم کھاتا ہے تو اس کا دماغ بڑا شارپ ہوگا، حقیقت تو یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ اگر کھانے میں مٹن شٹن استعمال کرتا ہے اور بلیک پیپر استعمال کرتا ہے، ابلے کھانے استعمال کرتا ہے، وہ بڑا انتہائی شارپ ہوگا، اس کی قوت بھی بہت زیادہ ہوگی، اس کے پاس سمجھنے سوچنے کی صلاحیت، عمل کرنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوگی، اس کا دماغ زیادہ چلے گا۔ لیکن اگر نسبت اس کے کہ مسلمان کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہوگی تو اس کا دماغ اپنے اللہ کے لیے دھڑکے گا، اور اپنے اللہ کے لیے اس کا دل دھڑکے گا، اور اپنے اللہ کے لیے اس کا دماغ کام کرے گا، وہ پازیٹیو تھنکنگ میں کام کرے گا، نیگیٹو نہیں جائے گا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے نظام ایک ہی ہے۔ اب آکسیجن اگر آپ کسی یہودی عیسائی کو مہیا کریں یا کسی ہندو کو مہیا کریں تو اس کے اندر جو کاربن کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، 100% ہوں گے۔ اگر مسلمان کے اندر اگر آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن مہیا کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوں گے، 100% ٹھیک ہوں گے۔ اب اگر عیسائی میں ہم منتقل کریں حرارت کو یا آکسیجن لیول کو بہتر کریں، تو اگر ہم ان کو بہتر کریں، ہندو بدھ مت کو اندر بہتر کریں، تو کیا مطلب ہے اس کے اندر اللہ کا نظام کام نہیں کرے گا؟ نہیں میرے بھائی، یہ دنیا وقتی طور پہ بنائی گئی ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہم یہاں پہ ایک قانون بنا دیا گیا، اب یہاں کا قانون جب ختم ہوگا، جب اوپر ہماری آنکھ کھلے گی، اصل سسٹم تو وہاں سٹارٹ ہونا ہے۔ یہ تو ہمیں ایک وقت کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، یہاں منمانیاں کر لیں جتنی منمانیاں کر سکتے ہیں، جو دل کرتا منہ اٹھا کے کھا لیں، حالانکہ اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، نہیں آپ وہاں تک پہنچ سکتے تو کم از کم ان کی کسی حد تک پیروی کریں۔ یہاں ہم ہندو سے مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے ہم ہندو ہی ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ مسلمان ہو جاتے تو ہم اپنی نبی کی زندگی کو فالو کرتے، نہ آگے ہم روٹیوں کے پیچھے پڑتے۔ روٹیاں کھانا
अनाज का इस्तेमाल करना ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। ये हाँ, ये बुद्ध मतों का या ये इनका हिंदुओं का शेवा ज़रूर हो सकता है कि वो गोश्त वाली चीज़ें नहीं खाते, वो उसको गलत समझते हैं और वो अनाज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी एक वीडियो थी, आज कोशिश की कि इसके ऊपर तफ़सीली बात कर सकें ताकि आपको समझाने में हेल्प मिले कि सिर्फ़ शिमला मिर्च के ऊपर एक लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ देना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद यही था कि आपको समझ में आना चाहिए कि दुनिया में तमाम चीज़ें इंसानों के खाने के लिए ज़रूर तरतीब दी गई हैं, लेकिन मिज़ाज के हिसाब से। और यहाँ पे याद रखिएगा, शिमला मिर्च इंतहाई एक नाकिस चीज़ है। जैसे खीरा, खीरे की किसी ने बेल देखी है ना, तो वो उसका अंदाज़ा लगा ले कि वो उसको ऐसे उखाड़ेगा, एक एक झटके में एक खीरा उसके हाथ में आ जाएगा, इतनी ताकत है। और आपको खजूर हासिल करने के लिए या आम हासिल करने के लिए आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है, और फिर जब दरख्त के ऊपर चढ़ के उसको उतारना पड़ता है, वो एक अलग अमल है। खजूर तो इस तरह उतरती भी नहीं है, और उसको ऊपर जाके जब उतारना, और फिर एक प्रोसेस है, कई सालों का एक प्रोसेस है, जब जाके उसका पौधा इस काबिल होता है कि वो फल दे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ जितनी मजबूत है कि ज़मीन के अंदर गाड़ी गई है, उसकी पावर उतनी ज़्यादा है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि एक बांस के बने हुए मकान को और एक लेंटर के बने हुए मकान को, जिसकी बुनियादें बहुत शानदार तरतीब दी गई है, वो दोनों की पावर एक जैसी है? दोनों की पावर एक जैसी कैसे हो सकती है? दोनों की तवानाई में फ़र्क है, दोनों की पावर में फ़र्क है। तो यकीनन उससे नताइज भी आपके सामने हैं। हाँ, ये है कि अगर कच्चा घर हो तो अगर उसको सही तरह तरतीब दिया जाए तो वही सबसे बेहतरीन चीज़ है। लेकिन हम तो पावर के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम एक कंफर्टेबल होने के हिसाब से बात नहीं कर रहे। अपना दोस्त अहबाब का ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।